بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ بلاخر چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے۔ ناظرین، پاکستان میں سیاست کے نام پر ایک انتہائی گندے دھندے کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ دھندا اتنے کھلے طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی محب وطن پاکستانی اور بالخصوص جو پاکستانی انٹرنیشنل کمیونٹی سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے لیے ایک انتہائی شرم کا مقام ہے۔ جب انتخابات کے بعد بین الاقوامی مبصرین ان انتخابات پر اپنی رپورٹس جمع کرائیں گے اور وہ بین الاقوامی میڈیا کی زینت بنیں گے، تو پھر دیکھیے گا کہ کس طریقے سے دنیا بھر میں پاکستان کی عزت اور نام کو اچھالا جائے گا۔ میں نے 1985 سے لے کر سن 2018 تک ہونے والے درجن بھر سے زائد انتخابات کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا اور غور سے ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ مجھے ایک بھی ایسی گھٹیا مثال نہیں ملتی، کم از کم پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حد تک، جو کہ پچھلے چند دنوں میں دیکھنے میں آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک قانون اور آئین سے مبرہ ریاست ہے، یہ کوئی جنگل ہے، یہ کوئی حیوانوں کا باڑہ ہے جس میں طاقتور حیوان کمزور حیوان کو ٹکر مارتا ہے، اس کا گریبان پکڑتا ہے، اس سے جھینا جھپٹی کرتا ہے۔ کل تو کیمرے کی آنکھ نے وہ خوفناک منظر، شرمناک منظر میں کہوں گا، افسوس ہوتا ہے اسے دیکھ کر، کہ جہاں مونس الہی کی والدہ، پرویز الہی کی بیوی اور چودھری شجاعت حسین کی بڑی بہن سے جس طریقے سے ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک ایس ایچ او ان کے کاغذات چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، ان کا پرس چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، کیمرے کی آنکھ نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ عزت دار، باپردہ اور بزرگ خواتین کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ ہم اتنے بدبخت، اتنے غلیظ معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارے معاشرے سے تعفن اور بدبو اتنی اٹھ رہی ہے کہ شرم سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں کہ یار یہ وہ معاشرہ ہے جو ماؤں کو نہیں چھوڑتا، جو کسی کی بہنوں کو نہیں بخشتا۔ کل تو چودھری پرویز الہی کی بیوی کو یہ کہنا پڑا کہ میں تو ان بھائیوں پر بھی لعنت بھیجتی ہوں۔ یقیناً انہوں نے پاکستان کے موجودہ حکمرانوں اور ان کے سرپرستوں پر تو لعنت بھیجی، انہوں نے اپنے ان بھائیوں پر بھی لعنت بھیجی جو ان حرام خور سرپرستوں اور یہ جو بھاڑے کے ٹٹو اور بوٹ پالشی اس وقت پاکستان پہ مسلط کیے گئے ہیں، محسن نقوی اور ککڑ جیسے لوگ، ان پہ بھی لعنت بھیجی کہ یہ ان کے بھائی اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ اپنی بہن کی عزت کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ چودھری پرویز الہی کی زوجہ محترمہ نے یہ یاد کرایا کہ میں وہی چودھری شجاعت حسین کی بہن ہوں جسے انہوں نے ضلع کونسل کی چیئرمین کے انتخاب لڑنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن چونکہ اب وہ اپنے شوہر اور اپنے بھائی کے حق کے لیے بات کر رہی ہیں تو چودھری شجاعت حسین کی تمام عزت اور تمام اخلاقیات بالائے طاق رکھ دی گئی۔ یہ ایک منظر تھا جو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا۔ ایسے منظر اکراس دی کنٹری دیکھنے کو مل رہے ہیں، مگر بات وہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں اس کے ساتھ میرا اللہ ہوتا ہے، اور نظام میں سب لوگ ان کے کانے نہیں ہیں، سب لوگ چور نہیں ہیں، سب بے ایمان نہیں ہیں، سب کی ننگی ویڈیوز نہیں ہیں۔ جو باکردار، عزت دار، غیرت مند لوگ ہیں جنہوں نے حق حلال اپنی رگوں میں اور اپنی اولاد کے لہو میں شامل کیا ہے، وہ ان حالات میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آخری دن ہے، لیکن آج سے قبل تک بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو عہدیداران ہیں یا پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ اپنے تائید کنندگان کو محفوظ رکھیں، اپنے ڈاکومنٹس کو محفوظ رکھیں اور خود کو محفوظ رکھیں تاکہ آنے والے دنوں پہ ان پر کوئی نئی افتاد نہ آن پڑے۔ ایسے میں پی ٹی آئی پر ایک ڈاکہ مارا الیکشن کمیشن نے، اور پی ٹی آئی سے ان کا جو حق تھا یعنی کہ بلے کا نشان وہ چھین لیا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ جتنی بھی کمزور صحیح، لیکن ہماری امیدیں بہرحال پاکستان کی عدلیہ سے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ جب پی ٹی آئی کے وکلاء اگلے ہفتے میں سپریم کورٹ میں جائیں گے اس کیس کو لے کر، تو امید کی جاتی ہے، مجھے کافی امید ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس مل جائے گا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت بلے کی محتاج نہیں، اور نہ ہی عمران خان بلے کے نشان کا محتاج ہے۔
در حقیقت بلے کی جو پہچان ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے۔ عمران خان کو کوئی کھمبے کا انتخابی نشان مل جائے اور میں سمجھتا ہوں کتے کا بھی انتخابی نشان مل جائے تو لوگ آل شریف زرداریوں اور ان کے سرپرستوں ہینڈلرز کو ووٹ دینے یا سپورٹ کرنے کی بجائے اس کتے کو ووٹ دینا اور اس پہ ٹھپا لگانا پسند کریں گے، کیونکہ یہ انسانی غیرت اور ضد کا معاملہ ہے۔ عمران خان قوم کی ضد بن چکی ہے، قوم ان گھناؤنے چہروں کو پہچان چکی ہے جنہوں نے 76 سال سے پاکستانیوں کا استحصال کیا ہے، جنہوں نے 76 سال سے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بننے کے عمل کو روکے رکھا ہے۔ انہوں نے ان داغدار کالے منحوس چہروں کو پہچان لیا ہے جنہوں نے قائد کو قتل کیا، جنہوں نے لیاقت علی خان کو قتل کیا، جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی بدترین تذلیل کی اور شاید ان کو بھی تشدد اور قتل ہی کا نشانہ بنایا۔ اب ایسے میں لاہور سے ایک بڑی دلچسپ خبر آتی ہے اور جو ظاہر کرتی ہے کہ آل شریف زرداری اور ان کے سرپرست کمزور ہوتے جا رہے ہیں، عوام جیتتی جا رہی ہے، اور وہ ہے لاہور کے NA 120 سے مریم نواز نے کاغذات جمع کرانے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ وہاں صنم جاوید خان جو PTI کی ایک شیرنی ہے، میں کہوں گا ایک صنف آہن ہے، وہ حقیقی صنف آہن ہے، جب اسے پتا چلا کہ وہاں سے اس نے کاغذات جمع کرائے ہیں تو مریم نواز نے حلقہ NA 119 سے اپنے کاغذات جمع کرا دیے اور 120 سے واپس لے لیے۔ اب آپ ناظرین بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر مریم نواز کے پیروں سے زمین نکل رہی ہے، اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ قصور پہنچ چکے ہیں، نواز شریف صاحب مانسہرہ کے پہاڑوں میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ PMLN کی حالت کتنی پتلی ہے۔ ایسے میں قوم کو ایک اور بری خبر بتاتا چلوں۔ بری خبریں تو اس لیے ہیں کیونکہ آپ پر برے حکمرانوں کو مسلط کیا گیا ہے، آپ پر ایسے لوگ اس وقت مسلط ہیں جنہیں پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں، ان کے ذاتی مفادات پاکستان سے بڑے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگلے مہینے کے بلوں میں بجلی کی قیمت میں 4 روپیہ 60 پیسے تک کا فی یونٹ اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 50 سے 60 ارب کا اضافی بوجھ قوم کے سروں پر پڑ جائے گا۔ اس سے پہلے جو گیس کے بل ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک آئے ہیں، پچھلے مہینے لوگ گیس کے بلوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں کہ 150 کی گیس یوز کی ہے اور 300 کا اس پر ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سردی کا مہینہ دسمبر کا گزرے گا اور اس کے نتیجے میں جو جنوری کے اوائل میں جو لوگوں کو بل ملیں گے، یقیناً وہ ان کے ہاتھوں میں ایک گرنیڈ کی طرح ہوں گے، ایک دھماکہ دار مواد کی طرح ہوں گے، لوگوں کے شدید سردی میں پسینے چھوٹ جائیں گے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت بہت نیچے گری ہے، شاید پچھلے 10 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی پیٹرولیم کی مصنوعات میں تقریباً 40 سے 50% روپے فی لیٹر کمی ہوئی ہے، لیکن چونکہ بد انتظامی کی انتہا ہے، ایک ایسے لوگوں کو قوم پہ مسلط کیا گیا جن کا قوم سے تعلق کوئی نہیں ہے، جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا مقصد صرف لوٹ مار کرنا ہے اور اقتدار کے چور راستوں سے کسی کے بوٹ پالش کر کے، کسی کے تلے چاٹ کر، کسی کو رشوت دے کر وہاں پہنچے ہیں، ان کو ظاہر عوام سے کوئی غرض نہیں۔ 40 سے 50 روپے لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہونے کے باوجود نہ تو کرایوں میں کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ ہی ٹرانسپورٹیشن چارجز میں کوئی کمی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس ملک میں صرف مافیاز کا راج ہے، اور وہ مافیا کبھی ایک طریقے سے قوم کو لوٹتے ہیں تو کبھی دوسرے طریقے سے، کبھی چینی مہنگی کر لی، کبھی کھاد مہنگی کر لی، کبھی کرایوں میں اضافہ کر دیا، اور کبھی بلیک مارکیٹنگ کر کے اس قوم کو لوٹا جاتا ہے۔ ایک بار نہیں، بار بار لوٹا جاتا ہے، اور حیران کن طور پہ ہماری قوم بار بار لوٹنے کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہے۔ کاکر ایک انتہائی سٹوپڈ قسم کا انسان ہے، انتہائی احمق گدھے کا بچہ ہے، کہ جو کل ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ آخر ایسی کیا قیامت آ گئی تھی کہ 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کی صورتحال کی گئی۔ ارے بدبخت انسان، عمران خان قوم کے بہت سارے نوجوانوں کے والد کی طرح ہے، اس کی عمر 72 سال ہے، لوگ اسے اپنے دل کا جانی، اپنا ہیرو، اپنا مرشد سمجھتے ہیں۔ آپ نے ان کے مرشد کو
पुलिस और रेंजर के उन गलीज और बदबूदार अहलकारों जिनको कोई इज्जतदार शख्स अपने घर में घुसने ना दे, जिनके साथ को बैठ के तुम लोग चाय का कप पीना ना पसंद करो, जिनकी रगों में खून से ज्यादा हराम दौड़ता है और जो इंसान की बजाय पालतू जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, आपने उन एहलकारों से करोड़ों लोगों के महबूब लीडर को गिरफ्तार ही नहीं करवाया, उसकी तजलील करवाई, उसको कॉलर से पकड़ कर घसीटा। काकड़ साहब, अगर मुझे आप मौका दें, मैं तुम्हें कॉलर से पकड़ के, वो जो तुमने मांगे की टाइयां पहन के, रंग बिरंगी टाइयां और पेंट कोट पहन के, जो तुम अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल और बड़ा आला नस्ल का पालतू जानवर साबित करने की कोशिश करते हो, मैं तुम्हें खींचूं तुम्हारी टाई से पकड़ के, उस गुलामी की निशानी को पकड़ के खींचूं, तुम्हें कॉलर से पहन कर खींचूं, तो तुम्हें पता चले कि 9 मई को कौन सी क़यामत आई थी। और यही वजह है कि कौम 9 मई की हकीकत को पहचान चुकी है और 9 मई की हकीकत के पीछे छुपे हुए गंदे, बदबूदार, गलीज चेहरों को भी पहचान चुकी है, और तुम उनके जस्ट एक पालतू बूट पालशिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो, थर्ड क्लास इंसान हो। तुम्हारी ना कोई औकात है, ना कोई इज्जत है। तुम्हें ना लम्स का तालिब इल्म इज्जत देता है, ना ही किसी पाकिस्तान के और तालीमी इदारे का तालिब इल्म इज्जत देता है, क्योंकि हर बाशऊर, गैरतमंद और तालीम याफ्ता शख्स के लिए तुम्हारे जैसे भाड़े के टट्टू काबिल नफरत और उनकी तौहीन होते हैं, माशरे की तौहीन होते हैं। अल्लाह पाकिस्तान का और आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।